ہر بندہ اس وقت تقریباً 100 کے قریب لوگ ہمیں ٹویٹر پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، 100 کے قریب لوگ، یہ سب لوگ دیکھ لو الفضل، اور ہمارے پاس یہ الفضل اخبار کا اصل بھی موجود ہے، جو چاہے ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، الفضل قادیان 8 جون 1914 صفحہ نمبر 14، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے سنیں ذرا۔ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی آمد سے پیشتر واقعی اور بلا شبہ ہم مسلمانوں کے ہر فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے اور جائز طور پہ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن آخری نبی اور معمور من اللہ، وہ کیا کہہ رہے تھے ابھی آپ کے سامنے؟ کہتے ہیں جی سب سے آخر میں مسیح ہے، مسیح تو اور کوئی نہیں ہے، لیکن مسیح کے علاوہ کوئی نبی آئے ہمیں کیا پتا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور سن لے بات، جب الفضل قادیان میں یہ بات شائع کی گئی، اس وقت الفضل اخبار کا جو ایڈیٹر تھا وہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا، چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے، جس کو جماعت قمر الانبیاء کہتی ہے، وہ تھا۔ جب یہ بات شائع کی گئی، مرزا غلام قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود، جس کو مسلم موعود کہتے ہیں، وہ جماعت کا خلیفہ تھا، اور الفضل کو یہ کہتے ہیں خلیفہ کی آواز۔ چلیں بالفرض محال الفضل کے اندر یہ بات غلط چھپ گئی تھی، ہمیں دکھاؤ کہ آپ نے اس بات کی کبھی تردید کی ہو۔ احمدیوں فیصلہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جب آخری نبی اور معمور من اللہ کا ظہور ہوا، آخر وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جائے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہو آخری نبی اور معمور من اللہ؟ بھائی جن کو اردو تھوڑا کم آتی ہے، معمور من اللہ کا مطلب سمپلی گاڈز اپوائنٹڈ، جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری نبی تو آپ سمجھ گئے ہیں، لاسٹ پروفٹ۔ اچھا اب دیکھیں ذرا اگلی بات، دیکھیں خدا کی قسم آپ کا کلیجہ پھٹ جائے بات سن کے، دیکھیں کیا لکھا آگے۔ کہتے ہیں اب دو فریق مختلف ہو گئے، یعنی مومن اور کافر۔ آگے سنیں، کہتے ہیں حضرت صاحب کو ماننے والے مومن ٹھہرے اور محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء کی جماعتیں جنہوں نے آخری نبی کو نہ مانا کافر قرار پائی۔ احمدیوں سنتے ہو، آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے، اور اس آخری نبی کا انکار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ کافر ہو چکی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا دنیا میں دو ہی فریق ہیں، ایک کافر دوسرا مومن۔ یہ دیکھو یہ 1914 کی بات ہے۔ احمدیوں 1914 میں جب جماعت یہ باتیں شائع کر رہی تھی، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ انگریز نے یہاں سے چلے جانا ہے اور ان کو یہ باتیں بھگتنی پڑنی ہے۔ ہم نے آپ کو دو ٹوک دکھا دیا، مرزا غلام قادیانی کو کیا کہہ رہے ہیں، آخری نبی اور معمور من اللہ۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں آخری ہونے میں کیا ہے، اب وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی ایسی بات نہیں جو ہم آپ کو حوالے سے دکھائیں نا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے جناب، اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کریں، اس کے اسکرین شاٹ لیں اور فیصلہ آپ خود کریں۔ یہ دیکھیں ذرا، پہلے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں اصول، مرزا صاحب نے ایک اصول دیا ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ہے بھائی، بہت کچھ ہے لوگوں کے سامنے، انشاءاللہ بھی بہت کچھ آئے گا۔ میں آپ کو یہاں سے ایک چیز پڑھاتا ہوں، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے ذرا، دیکھیے گا لوگوں، سنو ذرا۔ مرزا صاحب کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود، جماعت کا دوسرا خلیفہ، اس کی زیر صدارت یہ چھپتا تھا تشہیز الاذہان، فروری 1916۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 5، اس پہ کیا لکھا ہے سنیں ذرا۔ کہتا ہے اس کے بعد یہ ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت مسیح کی تحریروں سے یہ دکھاؤں، کہتے ہیں مرزا صاحب کی رائٹنگ سے میں آپ کو کیا دکھاؤں کہ حضرت مسیح نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ خود دیکھ لیں، نبیوں میں سے سب سے آخری نبی۔ ہادی صاحب کیا کہہ رہے تھے، وہ آخری مسیح تو ہیں لیکن نبی تو کیا پتا اور بھی آگے دیکھیں ذرا، آخری نبی، آخری مسیح، آخری آدم، آخری مجدد، آخری مسلح، آخری خلیفہ، آخری امام، آخری اینٹ، آخری کڑی، آخری راہ، آخری نور۔ یہاں پہ ایک بات مس ہو گئی ہے، مرزا صاحب نے کہا اپنے لوگوں سے، کہا کہ تم خدا کی آخری جماعت ہو۔ اور یار ان ساری باتوں کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو مرزا صاحب کے ہو سکتا نبی آ جائے، ہمیں کیا پتا، اللہ بھیج دے۔ اور یہ پھر کیا ہے، یہ سب کیا ہے پھر مسیح سب سے آخر میں کیسے ہو گیا؟ اچھا ابھی آپ کو دکھانا ہے، یہ دیکھیں کیا آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو کہ آخر ہونے میں فضیلت ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو وہ اخبار کا حوالہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ جناب دیکھیں ذرا آپ کے سامنے الفضل، ان کا جو آفیشیل اخبار خلیفہ کی آواز، اس کا جناب 28 اکتوبر 1915 کا شمارہ، صفحہ نمبر ہے 3۔ یہ دیکھ لیں جناب، یہ دیکھیں ذرا۔ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب وہ نور ہیں جس کا سب نوروں سے آخر میں آنا مقدر ہو چکا تھا۔
کہہ رہے مرزا صاحب سب نوروں میں سے آخر میں آئے ہیں، آگے سنیں ذرا، اور وہی نبی ہیں جن کا آنا سب سے آخر میں ہوا. لوگوں فیصلہ خود کرو. کہہ رہے مرزا صاحب وہی نبی ہیں جن کا آنا سب سے آخر میں ہوا. اب آگے سنیں ذرا کہ کیا کسی کا آخری ہونا شان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سن لیں ذرا. کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بروزی وجود کے کسی اور حیثیت میں پیش کیے جا سکے، کیونکہ سنتے ہو، کہتے ہیں کیونکہ آخری ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بتاؤ ذرا، آپ لوگ تو ابھی تقریریں آخر میں ہونا میں کوئی برتری نہیں ہے، زمانے کے اینڈ پہ آنے میں کچھ، یہ کیا ہے؟ اور یہ پتہ ہے یہاں پہ کیا بات لکھی اس پیراگراف کے اندر؟ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سنے ذرا، مرزا صاحب کی نبوت کو یہ کہتے ہیں کہ کسی اور طور پہ پیش کیا جا سکتے ہی نہیں ہے. پھر کیسے پیش کیا جائے وہ دیکھیں ذرا. یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں ٹائٹل یہ چیک کریں، مسیح موعود محمد است و عین محمد است. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور نعوذ باللہ بعین ہی محمد ہے. یہ مضمون ہے. کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے، پھر مرزا صاحب کیسے آئے؟ کہتے ہیں وہ تو محمد ہے. دیکھ لو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، مضمون کا آرٹیکل یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود بطور نام کام. یہ دیکھیں، اگر آپ کو میرا کرسر دکھائی دے رہا آپ یہ چیک کریں ذرا. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی بطور نام کام آمد مقام کے خود آ حضرت کا ہی وجود ہے. دیکھ لیں ذرا. کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی جو کہ ایک علیحدہ انسان ہے، 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا، وہ کیا ہے جی؟ سوری 13ویں میں پیدا ہونے والا، وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں مرزا صاحب اپنے نام کام مرتبہ اور مقام، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں ان چاروں کے اندر وہ کون ہے؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے. اچھا ابھی آپ کو اور بھی دکھائیں، آخری ہونے میں شان ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ بات آپ مرزا صاحب کو بتاتے ہیں، ان کو بتاتے جو کہ آخری ہونے میں شان ہے. لیکن ابھی ہم آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں، اور ابھی کچھ چیزیں تو وہ ہیں نا، جب یہ میدان لگائیں گے تب ان کو دکھائیں گے. یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ملفوظات کا جو 1988 کا جو ایڈیشن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے والیوم 5 کا پیج نمبر ہے 554. کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیں ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں سوری ہاں، کہتے ہیں جی کہ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. آگے سنیں، کہتے ہیں کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آئے، اور ظاہر ہے جو قرب قیامت کے وقت آوے وہی سب سے پیچھے ہوگا، وہی سب سے اکمل اور افضل ہوگا. دیکھ لیں ذرا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پیچھے جو آتا ہے، یعنی سب سے اینڈ پہ جو آتا ہے، وہ کامل بھی ہوتا ہے، وہ افضل بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اور کیا ہے جی؟ ہاں، وہ کامل بھی ہے اور افضل بھی ہے. اور دیکھیں ذرا، مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ ہیں، اور کہتے ہیں آخری خلیفہ ہونے کے ناطے میں اس امت کے اندر جتنے پہلے خلفاء گزرے ہیں ان سب سے میں کون ہوں؟ کامل اور افضل. کیوں کہتے ہیں میں سب سے آخر میں آیا ہوں؟ یعنی اگر مرزا صاحب خلفاء کے آخر میں آئیں تو وہ اکمل اور افضل بن جائیں، اور ہمارے آقا و مولا نبیوں کے آخر میں آئیں وہ افضل نہ ہوں. کوئی منطق ہے آپ کی؟ اچھا ابھی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں. یہاں پہ نا میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، ہاں وہ چیز بھی آپ کو دکھانی ہے جی. کہتے ہیں کہ امت میں نبوت جاری ہے، ہم دروازہ نہیں بند کر سکتے. ہم نے کب کہا ہے دروازہ بند ہے؟ او دیکھو خدا کے بندو، کب تک جھوٹ؟ اب جھوٹ نہیں چلے گا بھائی، بس بہت ہو گئی، بہت ہو گئی بھائی، اب نہیں، مزید نہیں. یہ لے حوالے بھی نوٹ کرتے جائیے گا. یہ دیکھیں ذرا، یہ میں نے نا یہ دیکھیں، یہ ساتھ ان سب کے نمبر لکھے ہوئے ہیں 13 14، اور جب آپ اسکرین شاٹ لیں گے نا، یہ دیکھیں ذرا، یہ فٹ نوٹ کے اندر تمام حوالے کے نمبر دیے ہوئے ہیں، ان کے تمام ریفرنس دیے گئے ہیں. لہٰذا میں اس کو بار بار نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ذلی نبی نہیں ہوا. ختم ہوگی بات، یعنی ذلی نبوت پہلے تھی نہیں. آگے دیکھیں ذرا، اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ سرکار سے لے کے اس کے بعد کیا معاملہ ہے. سنیں ذرا مرزا صاحب کا فتویٰ سنیں ذرا. نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں. الفاظ پہ غور کر. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو نبی کا نام پانے کا مستحق ہوں، یعنی کہتے ہیں میرا حق بنتا ہے، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں. اور فکرے کا پہلا حصہ دیکھیں ذرا.
نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا. کہتے ہیں ہم نے تو دروازہ بند نہیں کیا, نبی آ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دروازے بند ہو رہے ہیں سارے. آگے دیکھو ذرا, یہ دیں یہ تمام آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس یہ تمام نمبر حوالے سے موجود ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے حوالے پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں, کہتے ہیں اس امت میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں. پوری امت کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پوری امت میں نبی کا لقب پانے کے لیے, منصب پانے کے لیے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں. آگے دیکھیں ذرا, مرزا صاحب کا بیٹا, جماعت کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود کیا کہتا ہے؟ حضرت مسیح موعود تو صاف لکھتے ہیں کہ اس امت میں میرے سوا اور کوئی شخص نبی کہلانے کا مستحق نہیں. کہتے ہم نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ اور تم نے مرزا غلام قادیانی کو اور کیسے دروازہ بند کرنا تھا؟ سب نبیوں کے آخر میں آئے, سب نوروں کے آخر میں ہو, اور کہتے اس امت میں, اب خود بتا رہا, اگر کوئی نبی آ جائے, یہ جو بات مرزا غلام قادیانی نے کی ہے کہ اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے اور کوئی بندہ اس کا مستحق نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. پھر جھوٹ بولا مرزا غلام قادیانی نے. یہی بات میں کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہو نا کہ مرزا صاحب کے بعد نبی آ جائے گا, پھر جھوٹ بولتے ہو. وہ کہہ رہے میں مخصوص ہوں اور کا مستحق ہی نہیں ہے.